رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب امت ایک بڑے امتحان سے گزری اور کئی قبائل میں اختلافات پیدا ہونے لگے تو تمام صحابہ کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ خلافت سنبھالنا ایک بہت بڑا بوجھ تھا، مگر آپ نے انتہائی حکمت، صبر اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے امت کی قیادت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا نہایت بابرکت، سنہرا اور مثالی دور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ آپ قریش کے معزز اور سمجھدار لوگوں میں سے تھے اور اسلام لانے والے مردوں میں آپ کا پہلا نمبر شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، غار ثور کے ساتھی اور ہجرت مدینہ کے ہم سفر ہونے کا اعزاز بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ آپ کے دور خلافت کے آغاز میں ہی سب سے بڑی آزمائش ان لوگوں کی بغاوت تھی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا یا نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی پیروکاری شروع کر دی تھی۔ جب بہت سے قبائل نے بغاوت شروع کر دی اور جھوٹے نبیوں کی پیروکاری شروع کر دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، واللہ اگر وہ لوگ مجھے ایک اونٹ کی رسی بھی دینے سے انکار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے حروف ارتداد کے نام سے مشہور جہاد کیا اور پورے عرب میں اسلامی نظام دوبارہ قائم کر دیا۔ آپ نے وہ عظیم کارنامہ بھی سر انجام دیا جس سے قرآن مجید ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ جنگ یمامہ میں جب بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر آپ نے قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ خدمت اسلام کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر شام روانہ کیا۔ حالانکہ حالات کمزور تھے، اس فیصلے نے دنیا کو دکھایا کہ اسلام اپنے وعدوں اور اصولوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ آپ نے اپنے مختصر مگر پرعزم 2 سالہ دور خلافت میں عدل، امانت، سادگی اور تقوی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ بیت المال سے ذاتی فائدہ نہ اٹھایا بلکہ اپنی ضروریات اپنے ہاتھوں کی کمائی سے پوری کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم پر حاکم نہیں بلکہ خادم ہوں۔ اگر میں سیدھی راہ پہ رہوں تو میری مدد کرنا اور اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے درست کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور امت مسلمہ کے لیے اتحاد، ایمان، عدل اور اصلاح کی بنیاد رکھ کر گیا۔ آپ کی قیادت نے اسلام کو استحکام بخشا، فتنوں کو ختم کیا اور آنے والے خلفائے راشدین کے لیے ایک روشن رستہ چھوڑا۔ آپ کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔